السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ نے فرمایا، جو کسی چیز کو ایجاد کرے ہمارے معاملے میں، اس سے مراد دین ہے، یعنی دین میں ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی دین میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے۔ اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ کے ساتھ بھی ہے: من عمل عملا، کوئی ایسا عمل کرے، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا امر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے۔ تو اس میں تین باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی بھی شخص دین میں اگر کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، نئی چیز بناتا ہے، تو یہ پہلی چیز ہے جو بدعت کے حکم لگنے کا سبب بنتی ہے۔ جیسے کوئی شخص 5 نمازوں کو 6 نمازیں کہہ دے، تو کوئی بھی شخص ایسی چیز کہے جو دین میں نہیں ہے، ایجاد کرے، تو یہ پہلی بنیاد ہوتی ہے اس حدیث کے مطابق، جو بدعت کے زمرے میں آنے والی چیز ہوتی ہے۔ اور اس میں دوسری چیز آتی ہے کہ اس ایجاد کردہ چیز کو دین کی طرف منسوب کر دے اور کہے کہ یہ جو نئی چیز ہے یہ دین میں سے ہے، فی امرنا۔ آپ نے فرمایا فی امرنا سے مراد ہمارے معاملے میں، مطلب ہمارے شریعت میں، ہمارے دین میں، اس نئی چیز کو دین سے جوڑ دے، تو یہ دوسری بنیاد ہوتی ہے۔ اور تیسری بنیاد یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں، فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی دلیل شریعت میں کہیں پر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو تین چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، عید میلاد ہے۔ عید میلاد کو ایجاد کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، تو یعنی احداث ہے، یہ اس کو بعد میں بنایا گیا ہے۔ نمبر 2، اس کو ثواب کا کام کہا گیا ہے کہ عید میلاد بنانا ثواب ہے، نیکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کے سوا سارے لوگ عید میلاد مناتے ہیں، تو اس کو ثواب کی چیز کہا گیا۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منایا جائے، قرآن مجید کی کسی آیت سے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو دین میں اضافہ اور دین کی طرف اس کی نسبت اور دین میں اس کی کوئی بنیاد نہ ہونا، یہ تین چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو وہ چیز بدعت کہلاتی ہے۔ تو یہ بدعت کی تعریف ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتی ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جامع العلوم والحکم میں: فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا، تو کوئی بھی شخص جو کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ، اور اس کو دین کی طرف نسبت کر دے کہ یہ دین میں سے ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِّنَ الدِّينِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ، اور دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے کہ ہم جس کی طرف پلٹیں، جس کی طرف رجوع کیا جائے، فَهُوَ ضَلَالَةٌ، تو یہ عین گمراہی ہے، وَالدِّينُ مِنْهُ بَرِيءٌ، اور دین اس سے بری ہے۔ تو یہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ، یہ معروف ہے کہ ہر دین میں نئی چیز جو ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت اور گمراہی ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں حدیث کے مطابق تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ بدعت سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بچو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے، اس لیے کہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز دین میں بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سنت کے طریق پر چلیں، بدعت سے، خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔